بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ ترتیب: حصہ اول، سیاسی افق۔ باب ایک، دو جان و یک قالب۔ باب دو، ریڑھ کا سرطان۔ باب تین، مجیب کا عروج۔ باب چار، مارشل لا کا تمسخر۔ باب پانچ، شیخ صاحب جیت گئے۔ باب چھ، لاڑکانہ پلان۔ باب سات، مجیب کی حکمرانی۔ باب آٹھ، بھٹو، مجیب اور یحییٰ۔ حصہ دوئم، خانہ جنگی۔ باب نو، آپریشن سرچ لائٹ اول۔ باب 10، آپریشن سرچ لائٹ دوئم۔ باب 11، جنرل نیازی کی آمد۔ باب 12، مکتی باہنی۔ باب 13، ٹکہ خان کی واپسی۔ باب 14، بحران کی دہلیز پر۔ حصہ سوم، جنگ۔ باب 15، شکست کی تیاری۔ باب 16، یوم الحساب۔ باب 17، جیسور سیکٹر 9 ڈویژن۔ باب 18، ناٹور سیکٹر 16 ڈویژن۔ باب 19، برہمن باڑیا سیکٹر 14 ڈویژن۔ باب 20، چاندپور سیکٹر 39 ہنگامی ڈویژن۔ باب 21، میمن سنگھ سیکٹر 36 ہنگامی ڈویژن۔ باب 22، جنرل نیازی کی ہچکیاں۔ باب 23، اور ڈھاکہ ڈوب گیا۔ حرف آغاز۔ یہ میری انگریزی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر کا اردو ایڈیشن ہے۔ جب ہماری شکست کی یہ عینی شہادت 1977 میں پہلی بار منظر عام پر آئی تو کئی حلقوں نے اصرار کیا کہ اس کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ اہل وطن کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ تند و تیز آندھی کدھر سے آئی، کیسے آئی اور کیوں آئی۔ بعض دوستوں نے مجھے خبردار کیا کہ ہمہ یاراں دوزخ کے بعد اردو میں کوئی کتاب چھاپنے سے احتیاط کرنا، ورنہ تمہارا حال بھی ان ادیبوں جیسا ہوگا جو اپنی پہلی تخلیق سے اپنا نام چمکاتے مگر دوسری سے گہنا لیتے ہیں۔ میں اس انتباہ کے باوجود یہ کتاب چھاپ رہا ہوں کیونکہ ایک طرف قومی ضرورت ہے اور دوسری طرف ذاتی شہرت۔ ظاہر ہے کہ اس تناظر میں ذات ہی کو مات ہونی چاہیے۔ دوستانہ مشورے کو نظر انداز کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں قاری بہت ذہین ہوتا ہے۔ وہ ادب پارے اور تاریخی مواد میں فرق جانتا ہے۔ وہ کبھی پھولوں کی خوشبو اور ان کی نباتاتی ساخت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ میں نے اس کتاب کو ادب سے دور اور تاریخ کے قریب رکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تاریخی واقعات پر ادبی خول چڑھانے بیٹھ جاتا تو خول تو شاید چمک اٹھتا مگر حقائق ماند پڑ جاتے۔ اس لیے میں نے ساری روداد سیدھے سادے انداز میں رقم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کہیں کہیں کوئی ادبی جملہ آ گیا ہے تو اس کی حیثیت میری نظر میں اندھیری رات میں تنہا ستارے جیسی ہے جو چمکتا تو ہے مگر اس سے تاریکی کم نہیں ہوتی۔ میری انگریزی کتاب کو اردو میں منتقل کرنے میں میجر سید ضمیر جعفری اور فضل عظیم صاحب نے میری مدد کی ہے۔ ان کا طرز نگارش اتنا خوبصورت اور منفرد ہے کہ انہوں نے جن جن حصوں کا ترجمہ کیا وہ انہی کے رنگ میں رنگا گیا، چنانچہ میں نے ساری کتاب کو ایک ہی اسلوب میں ڈھالنے کے لیے
ان مہربانوں کے لفظوں کی لڑیوں کو توڑ دیا ہے۔ اس تخریبی کارروائی سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کتاب اب پہلے صفحے سے لے کر آخر تک سراسر میرے اپنے سٹائل میں ہی ہے۔ اس کتاب کے چھپنے سے اہل وطن کے اردو دان طبقے کو پہلی دفعہ بعض حقائق کا علم ہوگا، لیکن مجھے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ اس میں المیہ مشرقی پاکستان سے متعلق تمام سچائیاں سمو دی گئی ہیں۔ میں نے تو حقیقت کا صرف وہ رخ پیش کیا ہے جو مجھے معلوم ہے۔ اگر کوئی صاحب حقیقت کے دوسرے رخوں سے پردہ سرکا سکیں تو یہ یقیناً قومی خدمت ہوگی۔ صدیق سالک۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔